مولانا جلال الدین رومی، ایک ایسا نام جو زمان و مکان کی قید سے آزاد ہے۔ حضرت مولانا جلال الدین بلخی المعروف رومی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کائنات کمالات کی ان چند شخصیات میں سے ہیں جو اپنے کشش ثقل میں ایسی شدت پیدا کرتے ہیں کہ آپ کے ارد گرد آنے والی تمام شخصیات علمی اور طور پر، ادراک و اظہار کے طور پر طواف کرنات میں سے ہیں، جنہوں نے عقل میں پڑی گراوٹیں اور انسان کے قلب کے اندر جو غلاظتیں ہیں ان دونوں کا ایک ہی وقت میں قاطع اور شافع علاج کیا ہے۔ اب دیکھیں، رومی کے ایسے اشعار جو پیچیدہ بھی ہیں، بہت فلسفیانہ ہیں، لیکن ایسے اشعار جو ہر ذہن، ہر قلب کو متاثر کر سکتے ہیں۔ ایک شعر مجھے بہت پسند ہے حضرت رومی رحمت اللہ علیہ کا، ہر کرا جامع ز عشق چاک شد، او ز حرص و عیب کلی پاک شد۔ کچھ مطبوعات میں عیب کلی بھی آئے، یعنی ہر وہ آدمی جو اپنے اندر ہوس کا، حرص کا، ہوا کا، مطلبی ہونے کا، سیلفش ہونے کا، یعنی جو اینٹی الٹروسٹک پرسنالٹیز ہوتی ہیں جن کے اندر قربانی کا مادہ نہیں ہوتا، اس کو اگر عشق کا پانی پلا دیں، اس میں اگر عشق کی آگ لگا دیں تو سب جل جائے گا۔ رومی کی شاعری اور تعلیمات انسانیت کو محبت، امن اور روحانیت کا درس دیتی ہے۔ اگر ہم آج کی دنیا کے اندر دیکھیں تو یہ ایج آف اینزائٹی ہے، جو ان کا فلسفہ عشق ہے، اس کا تعلق جو ہے وہ ہر ایک بندے سے ہے، نو میٹر وہ ایسٹ کی سائڈ کے اوپر ہے یا ویسٹ کے ساتھ ہے۔ تو ایک یونیورسلزم نظر آتا ہے مولانا رومی کے ہمیں میسج میں، اور مولانا رومی کی یہ یونیورسلٹی جو ہے اس کے اندر بہت زیادہ ہمیں جو ایک اپنا سینس آف ہوپ نظر آتی ہے کہ مولانا انسان کو جب مخاطب کرتے ہیں تو وہ اسے اس حد تک جو ہے ہوپ دیتے ہیں انسان کو کہ وہ مائنڈ باگلنگ قسم کی ہے۔ فار انسٹنس مولانا کہتے ہیں when everything seems around dark look again you may be the light۔ تو مولانا آپ کو جب آپ کا ٹملچوس ٹائم ہوتا ہے، ٹورڈ ٹائمز ہوتے ہیں، آپ کے اپنا واٹر جو ہے وہ بڑے سٹری ہوتے ہیں، تو مولانا اس وقت آ کے آپ کو ریسکیو کرتے ہیں ایک لائف بوٹ کی طرح، اور مولانا پین کے ساتھ انسان کو اینڈیورنس کا سبق دیتے ہیں، کیونکہ یوجلی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں تکلیف آتی ہے ہم اس کو ختم کرنے کے لیے بھاگتے ہیں۔ مولانا اس کہتے ہیں دیر از اے کیور ان دا پین، اور پین کو جو مینج کرنا ہے وہ پین کے اندر سے ہی ہوگی، اور اٹس اے ہڈن میسج، اور پین کو مولانا رومی نے مرسی قرار دیا۔ یہ بڑی ایک انتہائی انٹرسٹنگ فنومنا ہے۔ ان کا پیغام صرف ماضی کا حصہ نہیں بلکہ ایک زندہ ہدایت ہے جو اندرونی دنیا، سچائی کے سفر اور محبت کے فن کی جانب رہنمائی کرتا ہے۔ کیونکہ مولانا روم کا جو فلسفہ ہے وہ تمام تر فلسفہ صرف ایک یا دو خطوط کے اوپر گھوم رہا ہے۔ ایک یہ ہے کہ دس لائف از اے کنسسٹنٹ جرنی، یہ ایک سفر ہے، اور اس سفر کے اندر اگر عشق اور محبت کا ایلیمنٹ، اور یہ عشق اور محبت مجازی بالکل نہیں بلکہ وہ حقیقی محبت ہے جسے اقبال نے اپنے بہت ہی خوبصورت لفظوں میں بیان کیا تھا کہ کبھی یہ حقیقت منتظر تو نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں
سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبینے نے. تو وہ جو حقیقت منتظر ہے، جو الوہیت ہے، جو خدائی ایک لامتناہی شعور ہے، ساری عمر مولانا روم اس کی جستجو کرتے رہے اور اس کی تلاش کرتے رہے. کہ وہ تلاش کوئی ایک دن کا کام نہیں ہے، وہ ایک اینڈ لیس ہے. اس کو اقبال نے ایک اور طرح سے بڑی خوبصورت انداز میں بیان کی ہے. بہت دیکھے اس نے پست و بلند سفر، اس کو منزل سے بڑھ کے پسند. ٹھہرتا نہیں کاروانے وجود کے، ہر لحظہ ہے تازہ شان وجود. ہم ایک تکوین کی حالت کے اندر ہیں. ہمیں کسی ایک جگہ پہنچنا نہیں ہے علامہ صاحب کی شاعری کے مطابق. اور یہ علامہ صاحب کی بہت حد تک شاعری جو متاثر ہے وہ جلال الدین محمد رومی سے متاثر ہے. ان کی مشہور لائن آج بھی دلوں کو سکون دیتی ہیں. ہر دل جو زخم کھاتا ہے وہیں سے روشنی داخل ہوتی ہے. مولانا روم کہتے ہیں بڑی خوبصورت بات، یو لاسٹ یور سیلف ان لو یو ول فائنڈ ایوری تھنگ. اپنے آپ کو وقف کر دو ایک خدا کے لیے، خدا یکتا کے لیے، اللہ کے لیے، پھر دیکھو کہ تمہیں دنیا میں کیوں کچھ نہیں ملتا. تم نکلو تو صحیح، ڈھونڈو تو صحیح، معاشرے میں بھی تو چلو. بابا بلے شاہ وہ کیا کہتے، رب رب کرتے بڈھے ہو گئے ملا پنڈت سارے، رب دا کھوج کھرا نہ لبا سجدے کر کر ہارے، رب تیرے اندر وسدا وچ قرآن اشارے، او بلیا رب اونوں مل سی جڑا اپنی نفس نو مارے. بات وہی مولانا روم کا میسج، سیلف پیوریفیکیشن، اپنی نفس کو مارو. رومی کے الفاظ چاہے وہ مثنوی معنی ہو یا ان کے دیگر اشعار، روحانیت اور محبت کا ایک ایسا سمندر ہے جس میں ڈوب کر انسان اپنی ذات کو پہچان سکتا ہے. رومی رحمت اللہ علیہ نے اس سادہ شعر سے پیدا کر کے دکھائی ہے کہ ہر کرا جامع زیش کے چاک شد او زہر سو عیب کلی پاک. کچھ مطبوعات میں عیب کلی بھی آیا، زیر لگایا کہ تمام عیب جو انسان میں پائے جاتے ہیں. ترک نسب کن جامی، یہ وارث شاہ صاحب نے بھی کہا تھا. کنجوان ممولیاں دیس چھڈیا ساڈا ساک قبیلڑا خویش کیا. کیونکہ ہم ہر وقت اپنے ارد گرد کچھ فینسنگ، کچھ والز لگا کے رکھتے ہیں، اس کے اوپر ہم نے چسپاں کیے رکھے کچھ لیبلز، کچھ سٹیکرز، کچھ پورٹریٹس کہ مجھے ایسے بلاؤ، میرا عہدہ یہ ہے، میرا سابقہ یہ ہے، میرا لاحقہ یہ ہے. تو یہ جو ہم نے اپنے اس کھوکھلے وجود اور ہستی کے ارد گرد یہ تمام پیمانے کھڑے کر رکھے ہیں جو مصنوعی نوعیت کے ہیں، تو اس کے بارے میں حضرت جامی فرماتے ہیں کان دری راہ فلاں ابن فلاں این چیزیں نیز. عشق سفر میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ کہیں کہ فلاں ابن فلاں ہو تو انسانیت کا یہ حق ادا کرو، تم پر یہ واجب ہو چکا. ان کی شاعری نہ صرف محبت کے جذبات کو بیان کرتی ہے بلکہ انسانی وجود کے اسرار کو بھی سمجھنے کی دعوت دیتی ہے. ویسٹ کے اندر جس طریقے سے مولانا کا میسج، مولانا رومی کا جو ایمفیٹیکلی پھیلا ہے، ایمفسائز کیا گیا اس کے اندر ہے، وہ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ فنومنا ہے کہ ہم اسے ڈی کوڈ کریں. کیونکہ ویسٹ کے اندر آج کی دنیا کے اندر پوئٹری ڈیڈ ہو چکی ہوئی ہے، اور ایسے ماحول کے اندر مولانا وہاں کے اوپر اسپیشلی نارتھ امریکہ کی بات کریں تو مولانا سب کی بکس جو ہیں وہ سب سے زیادہ وہاں کے اوپر جو ہیں وہ فروخت کی گئی ہیں. تقریباً 5 لاکھ سے زیادہ تو مولانا رومی کی جو ٹرانسلیشن ہے جو کولمین باکس نے کی ہیں وہ امریکہ کے اندر پھیلی ہیں. مولانا روم کا فلسفہ محبت پر مبنی تھا. ان کے نزدیک محبت نہ صرف خدا تک پہنچنے کا راستہ ہے بلکہ یہ انسان کے اندر کی روشنی کو جگانے کا ذریعہ بھی ہے. کیونکہ مولانا روم بھی بار بار کنسسٹنٹلی، چاہے وہ مثنوی ہو، چاہے ان کا کوئی اور رباعیات ہو، چاہے اس چیز کو اجاگر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ نے محبت کے راستے میں ہی خدا کو پانا ہے. اس چیز کو مولانا روم نے کہا ہے کہ آپ نے دوسرے کی طرف نہیں دیکھنا، آپ نے اپنی بات کرنی ہے. ایک خوبصورت شعر سے میں اس کی بات کو ثابت کرنے کی کوشش کروں گا. مولانا صاحب اپنے نفس کا موازنہ اس کے اندر فرعون کے نفس سے کر رہے ہیں. نفس ماں کمتر فرعون نیست، نفس ماں کمتر فرعون نیست، ارا اون ارا اون نیست کا مطلب یہ ہے کہ میرا نفس بھی جو ہے فرعون کے نفس سے کم نہیں ہے.
مسئلہ یہ ہے کہ میرے پاس پرووینز نہیں ہے، میرے پاس ریسورسز نہیں ہے جس کی بنیاد کے اوپر میں یہ کہہ سکوں لے کر کہ میں جو ہوں میں بادشاہ وقت ہوں. لیکن اگر میرا جسم ہے، میرے پاس جو اختیار ہے، جتنا میرا اختیار اتنا میرے نفس کی بادشاہت، اتنے میرے نفس کی لاہیات. مولانا رومی نے ہمیں سکھایا کہ سب سے گمراہ سفر وہ ہے جو ہم اپنی ذات کے اندر کرتے ہیں. حضرت رومی رحمت اللہ علیہ اتنی خوبصورت وادیاں دے کر گئے ہیں، مناظر دے کر گئے ہیں، سیلیسٹیل باڈیز پیدا کر کے گئے ہیں، میٹافرز اور سمبلز دے کر گئے ہیں. جیسے حضرت میرا بھیک چشتی صابری رحمت اللہ علیہ، سبحان اللہ، آپ نے 2 اشعار ایسے کمال کہے ہیں جو سیدھا جا کے رومی کے فلسفہ عشق سے جڑتے ہیں کہ بھیکا سنگت ساتھ کی کاٹے کروڑ اپرادھ، ایک گھڑی آدھی گھڑی آدھوں کی بھی آدھ. اتنا تھوڑا صحبت کا اثر بھی رنگ لے آتا ہے. اور پھر میرا بھیک فرماتے ہیں چشتی صابری رحمت اللہ علیہ، بھیک فقیری سیکھنی چل پنہارن سیکھ. فقیری سیکھنا چاہتے ہو، عشق کے وجود کے ساتھ، عشق کی گرمی اور حدت و حرارت کے ساتھ چلنا چاہتے ہو، کیا کر سکتے ہو؟ دیکھو عورتیں جو گھاٹ سے کنویں سے پانی بھر کر لاتی ہیں، ان کا مشاہدہ کرو. بھیک فقیری سیکھنی چل پنہارن سیکھ، باتیں کرے سکھین سے دھیان گگر کے بیچ. یہ جو گاگر ہے یہ ہم نے امانت خداوند کریم کی اٹھا رکھی ہے، اور اس کے اندر اگر عشق کا پانی نہیں ہے تو پھر تم لوگوں کو یا اپنی نسل کو یا ارد گرد احباب کو کیا پلانے جا رہے ہو؟ زہر پلانے جا رہے ہو. تو وہ جو آپ کو زندہ کرے گا، وہ پانی جو عشق کا پانی ہے، وہ رومی آپ کو ٹھنڈا میٹھا دے کر گئے. رومی کا فلسفہ انسانیت کے اتحاد کا درس دیتا ہے. وہ کہتے ہیں ہر مذہب، ہر فرقہ اور ہر ذات کا مقصد ایک ہے، خدا کی تلاش. تو اپنی ذات کو نہ پہچانے تو کائنات کو کیا پہچانے گا؟ یہ دنیا تیرے اندر چھپی ہوئی ایک کتاب ہے، اسے کھول اور پڑھ. مولانا روم کہتے ہیں نہیں، یہ زندگی عارضی ہے. تم کیا کرو گے دوسروں کو بلا کہہ کے؟ اپنے آپ کو تو دیکھو، اپنے اندر تو جھانکو. سیم اسی چیز کو میاں محمد بخش کہتے ہیں، برے بندے نو لبھن ٹوریا برا نہ لبھا کوئی، جد میں اندر جھاتی پائی میں تو برا نہ کوئی. ارتھات میں برے بندے کو ڈھونڈنے نکلا، کون ہے، کیا ہے، کس طرح کا ہے، کیا بات کرتا ہے، کہاں اٹھتا بیٹھتا ہے، کس طرح کا دکھتا ہے، الفاظ کیا ہے، مجموعہ کیا ہے، بات کس طرح سے کرتا ہے، لہجہ کیا ہے، کوئی ملا ہی نہیں. لیکن جب میں نے اپنے اندر جھانک کے دیکھا تو مجھے پتا چلا کہ مجھ سے زیادہ تو برا ہی کوئی نہیں ہے. ان کی تعلیمات نے دنیا بھر میں لوگوں کو متاثر کیا. پونیا میں ان کا مزار بھی محبت اور امن کی متلاشیوں کے لیے مرکز بن چکا ہے. اور کولڈ پلے کا جو لیڈ سنگر ہے وہ مولانا رومی کے آئیڈیا آف لو اور میسج اور جو ٹرینکولیٹی بینیولنس وہ آفر کرتے ہیں، اور جس طریقے سے انڈیورنس سکھاتے ہیں، وہ اپنے ڈارک پیچ کے اندر، بیڈ پیچ میں جب اسے ڈیورس ہوئی 2018 کے اندر، تو وہ کہتا ہے مجھے رومی نے ریسکیو کیا. میڈونا اپنے ڈپریشن کے اندر باہر نکلنے کا سارا کریڈٹ جو ہے وہ جلال الدین محمد رومی کو دیتی ہیں. کہ مولانا رومی کا جو میسج ہے، میسج آف ان کا لو، کیونکہ مولانا رومی جو ہے وہ آپ کو اسلام کو انٹرنلائز کرنا سکھاتے ہیں. وہ آپ کو آپ سے ملاقات کراتے ہیں مولانا رومی. اور جس طریقے سے ویسٹ کی میں بات کر رہا تھا کہ ویسٹ جو ہے وہ اس حوالے سے بہت سلیکٹیو ریشنلائزیشن کرتا ہے. اس میں ہو از ٹو بلیم؟ ان لوگوں کو بلیم کرنا چاہیے جنہوں نے انفیئر کریکٹرائزیشن کی ہے. ایون رومی کے شرائن کے باہر جو بک سب سے زیادہ بک رہی ہے، رومی کی ٹرانسلیشن کی بک، وہ دیٹ بک واز ریٹن بائی کولمین باگز. محبت مولانا رومی کی تعلیمات کی بنیاد ہے. ان کے مطابق محبت ایک طاقت ہے جو ہمیں خالق سے جوڑتی ہے اور دوسروں سے قریب کرتی ہے. محبت وہ دریا ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں. مولانا روم نے کنسسٹنٹلی اپنی زندگی کے اندر، اپنے فلسفے میں بار طور اور بار بار اسی چیز کو کنڈیم کیا، اسی چیز کو ختم کرنے کی کوشش کی کہ اپنے نفس کے اوپر بات نہ کریں بلکہ لوگوں کی کمپیشن اور ایمپتھی کے اوپر بات کریں. اور پھر
सेल्फ पिटी से भी निकलने की कोशिश की। एक और बड़ा खूबसूरत उनका अपने रूम के फलसफे का कि आपने अपने आप को बार बार काबिल रहम नहीं बताया। मौलाना रूम ने क्या कहा है कि हर आने वाला दिन, हर आने वाली सुबह आप एक गेस्ट हाउस में हैं, और अगर आप गेस्ट हाउस में हैं तो हर चीज को वेलकम करें। इसका क्या मतलब है कि उसी मटीरियलिस्टिक जो मादियत का फलसफा दुनिया को जकड़े हुए है, हल मन मजीद, तुम्हारे पास क्या है और मेरे पास क्या है, इसका बेहतरीन हल किसके अंदर है? एल्ट्रुइज्म के अंदर, सेल्फलेसनेस के अंदर, जो कि हॉलमार्क है, जो कि खास खुसूसियत रखता है मौलाना रूम के फलसफे की। हर साल लाखों लोग यहाँ आते हैं और इनकी तालीमात पर गौर करते हैं। आवाज और पैगाम नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम पैदा कर गए, लेकिन उसके अंदर असर रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने दोबारा इस उम्मत के लिए पैदा किया, और फिर इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने इसमें और रंग डाला, इजाफा किया। तो एक बात कि रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने जो मसनवी लिखी वो जैसे कारखाने अक्ल है, तो रूमी रहमतुल्लाह अलैह का जो ये शेर है, मुझे लगता है वो दीवानों के दीवान पर भारी है, यकीनन क्यों ना हो। शादबाश ए इश्क मुला इल्लत हाय माँ, ए दवाए नखवतो नामू से माँ, ए इश्क या ए तू अफलातून और जालिनूस से माँ। अफलातून जालिनूस, ये यहां पर हिर्स है जो पहले शेर पढ़ा था, और यहां ऐब है नीचे। इसी तरह आपने फरमाया नखवतो नामूस। नखवत क्या है? तुम हो क्या मेरे आगे? नामूस क्या है? बस मुझे देखो, मेरी सुनो, मैं जो जानता हूं वो हरफ आखर है, हरफ कुल्ली है, माशल्लाह, नऊजुबिल्लाह मिन ज़ालिक। एक ही वक्त में आप फरमाते हैं कि इश्क इन दोनों का इलाज कर सकता है। इनके अशार दुनिया की कई जुबानों में तर्जमे किए गए हैं और इनकी किताबें आज भी मौजूद हैं। रूमी कैटेगोरिकली इस चीज को बता चुके हैं कि जो मसनवी उनकी बुक है, जो उनके कलाम जो है, उसका माखज क्या है, उसका ब्लूप्रिंट कुरान है, और उनका बिलव्ड प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम है, और उनकी फाइनल डेस्टिनेशन डिवाइन अल्लाह ताला गॉड है। और रूमी इस चीज को बार बार जो है अपनी जिंदगी के अंदर दोहराते रहे कि जो मसनवी है, इट्स द रूट्स ऑफ द रूट्स ऑफ द रूट्स ऑफ रिलीजन। जिस तरीके से वेस्ट ने उनकी मुस्लिमनेस ऐसे स्ट्रिप ऑफ किया कि उनका ओरिजिनल नाम जो मोहम्मद था और जो कुनियत उनकी जलालुद्दीन है, उसका कोई तज़किरा नहीं मिलता हमें कोटेशन में, उनकी डिबेट्स के अंदर है। बस हर कोई रूमी जो कि उनका उर्फ है उस इलाके की वजह से वो अपना जानता है, इवन पाकिस्तान के अंदर। तो यही रूमी का जो फलसफा है, जो मोहब्बत का फलसफा है, इलामा साहब के अंदर यही फलसफा खुदी की सूरत में आपको मिलेगा, सेल्फ प्योरिफिकेशन की सूरत में मिलेगा, एक परपेचुअल जर्नी की सूरत में मिलेगा। इलामा साहब के फलसफे में जो रूमी साहब का मोहब्बत का फलसफा है, वो इलामा साहब ने उसको ट्रांसलेट किया है और उसको एक नया नाम दिया, एक नई इस्तिलाह दी है, जिसे हम खुद ही कहते हैं। लेकिन क्या है, कूद पड़ा इश्क आतिश नमरूद में कि अक्ल है महवे तमाशा लबे बाम अभी। वही इश्क, वही डिवाइन लव है, वही अलूहियत से मोहब्बत है जो मौलाना रूम ने कंसिस्टेंटली जिसका प्रचार किया है मुस्तकिल तरीके से अपने फलसफे के अंदर। मौलाना रूमी का पैगाम अमन, मोहब्बत और इंसानियत का है। क्या खूब कहा है मौलाना रूम ने। वो कहते हैं कि जो एक मौत है वो एक ऐसे पानी के कतरे की तरह है जो एक ओशन को रिजॉइन करता है, और इंसान की जिंदगी वो ड्रॉपलेट है, और ओशन मौत के बाद की जिंदगी। और व्हेन द सोल लीव्स द बॉडी इट टेक्स अ फ्लाइट लाइक अ बर्ड रिलीज्ड फ्रॉम द केज। अमीमत बख्श ने क्या खूबसूरत बात कही है कि जीवन जीवन कर दी लो की मौत खड़ी से रुते, तेरे वांदू लख लख सोने खाक अंदर जा सुते। सेम भगत कबीरदास इस बारे में कहते हैं कि मट्टी कहे कुम्हार से तू क्यों रोंधे मोए,
ایک دن ایسا آئے گا میں روندوں گھی توئے. دیکھیے ہمیں قرآن میں بتائی گئی ہے کہ جو ایک انسان ہے، ایک مومن ہے، اس کے لیے یہ زندگی قید خانہ ہے، ایک پنجرہ ہے، اور موت کے بعد کی زندگی وہ اس پرندے کی طرح ہے کہ جو پنجرے سے آزاد ہو گیا. آخر کو دیکھو. Maulana Rumi's spirituality is the fruit from an ancient tree which is rooted and grounding in an amazing fertile spiritual soil of Islam. محبت مولانا رومی کی تعلیمات کی بنیاد ہے. ان کے مطابق محبت ایک طاقت ہے جو ہمیں خالق سے جوڑتی ہے اور دوسروں سے قریب کرتی ہے. محبت وہ دریا ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں، اس میں غوطہ لگا اپنی حقیقت کو دریافت کر. مولانا روم کے جو ہے ایک ربائی میں پیش کرنا چاہوں گا، بڑی خوبصورت انہوں نے بات کی کہ جو چیز بھی تمہارے لیے ضرورت سے زیادہ جو چیز ہے وہ دے دو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر کبھی زکوٰۃ نہیں دی کیونکہ اتنا مال ہی جمع نہیں کیا، لیکن وہ اسپرچول ایسنس، وہ باطن اسلام کا جو کہیں کھو چکا ہے ہماری ریچولز کے اندر، جو ہماری ڈے ٹو ڈے اور مادیت کے فلسفے کے اندر، اس کو اجاگر کیا ہے مولانا روم کے فلسفے نے، اور وہ کنسسٹنٹلی اجاگر کرتے جا رہے ہیں. وہ ہمیں سکھاتے ہیں ہر ظاہری دنیا کے جھگڑوں سے نکل کر روحانی سکون کی طرف بڑھنا چاہیے. ان کے الفاظ کچھ یوں کہتے ہیں: اپنے دل کی سنو کیونکہ وہ تمہیں وہ راستہ دکھائے گا جو تمہیں تمہارے مقصد تک لے جائے گا. تو رومی رحمت اللہ علیہ ہر صدی کے لیے ایسی کشش ثقل اپنی شخصیت سے دے کر گئے ہیں کہ اگر آپ عقل و ادراک کے متلاشی ہیں اور اگر آپ بیان و اظہار کی مشق کرنا چاہتے ہیں تو دونوں صورتوں میں رومی رحمت اللہ علیہ کی انگلی پکڑے بغیر یا آپ کے مکتبہ عشق کا طواف کیے بغیر یہ تلاش پوری نہ ہوگی. یہ ہے رومی کی شان.